بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، زندگی مسلسل جد و جہد اور تجسس کا نام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر کسی کے گھونسلے میں نہیں۔ گھر کے اندر کبوتر اور بلی اچانک آ جائے تو سمجھ جاؤ تمہاری قسمت کھلنے والی ہے۔ ناظرین، کھانے میں زیرہ، سونف اور الائچی کا استعمال کھانے کو زود ہضم بناتا ہے۔ ادرک پیسٹ نظام انہضام کو درست رکھتا ہے۔ پہاڑی نمک اور ادرک کا پیسٹ بنا کر کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ لہسن کی بو ہاتھ سے ہٹانے کے لیے ہاتھوں کو اسٹیل کے چمچے سے رگڑ کر سادہ پانی سے دھوئیں۔ ناظرین، 3 چیزیں پردہ چاہتی ہیں: کھانا، عورت اور دولت، اور 3 چیزیں ایک بار ملتی ہیں: والدین، حسن اور جوانی۔ ناظرین، یا سلام یا اللہ، یہ وظیفہ ہر بیماری سے نجات کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ طریقہ: 101 مرتبہ صبح و شام اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھیں۔ ناظرین، زیادہ دیر تک جاگنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ صبح اٹھتے ہی 1 گھنٹے کے اندر ناشتہ کر لینے سے انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ جب کوئی آپ کا نام پکارے اور آپ فوراً جواب دے دیں یا سن لیں تو یہ صحت مند دماغ کی علامت ہے۔ شام 5 سے 7 بجے کے درمیان آپ کا دماغ زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ ناظرین، کالے چنے وزن کم کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ہیں۔ کالے چنے کھانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، جب ماں چھوڑ کر چلی جاتی ہے تو کوئی بھی دعا دینے والا نہیں ہوتا، اور جب باپ چھوڑ کر جاتا ہے تو کوئی حوصلہ دینے والا نہیں ہوتا۔ ناظرین، 4 چیزیں آپ کو پریشان یا بیمار کرتی ہیں۔ نمبر 1، زیادہ باتیں کرنا۔ نمبر 2، زیادہ سونا۔ اور نمبر 3، زیادہ کھانا۔ اور نمبر 4، زیادہ لوگوں سے میل جول رکھنا۔ ناظرین، گھوڑا، بلی اور خرگوش کے سننے کی طاقت انسانوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ جو شخص رات کو سونے سے پہلے اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف اور 1000 مرتبہ یا منتقیم پڑھے اور پھر جس کام کے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ ناظرین، ایک تحقیق کے مطابق بیٹیاں ہونے سے باپ کی زندگی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ 15 منٹ ہنسنا جسم کے لیے اتنا ہی فائدہ مند ہے جتنا 2 گھنٹے سونا۔ آپ سونے کی جتنی زیادہ کوشش کریں گے، نیند آنے کے چانس اتنے ہی کم ہو جاتے ہیں۔ ذہین انسانوں کی لکھائی خراب ہوتی ہے کیونکہ ان کا دماغ ان کے ہاتھوں سے زیادہ تیز کام کر رہا ہوتا ہے۔ ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت اس حال میں فوت ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ جو شخص سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا رہتا ہے، اللہ کے فضل سے وہ غنی ہو جاتا ہے، کسی کا محتاج نہیں رہتا اور رزق کی تنگی سے محفوظ رہتا ہے۔ رات کے وقت اس کی تلاوت کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں سورج بہت گرم ہے، اتنا کہ اگر آپ سوئی کی نوک کے برابر بھی سورج کا کوئی ٹکڑا زمین پر رکھتے ہیں اور آپ اس سے 145 کلومیٹر فاصلے پر کھڑے ہوں تب بھی آپ اس کی تپش سے جل جائیں گے۔ کوئی بھی تکلیف ہمیشہ نہیں رہتی، یہ اللہ کا وعدہ ہے ہم سے۔ اگر آپ کو کسی سے ڈر لگتا ہو اور اس کا غصہ بھی شدید ہو تو اس کے سامنے جانے سے پہلے 50 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ سردی والی کھانسی میں چاکلیٹ کھانا کھانسی کے سیرپ سے 5 گنا زیادہ بہتر اثر دکھاتی ہے، لہٰذا سردی والی کھانسی میں چاکلیٹ کھایا کریں۔ کسی بھی بحث کے بعد
50% لوگ اپنے تیز جملوں کو سوچتے ہیں جو انہوں نے اس بحث میں کیے ہوتے ہیں۔ ناظرین، مچھلی کھانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ آپ کو ذہنی تناؤ اور ڈپریشن سے بچاتی ہے۔ یہ آپ کی ذہنی تھکاوٹ کو دور کرتی ہے اور ایموشنل ہیلتھ کو بہتر بناتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کی سب سے بہترین مسجد ان کے گھر کا آخری اندرونی کمرہ ہے۔ کچھوا، مکھی اور سانپ بہرے ہوتے ہیں۔ ناظرین، آٹا زیادہ باریک پیسنے سے اس کی غذائیت کم ہو جاتی ہے۔ جو پاؤں پر تیل لگاتا ہے وہ بیمار بہت ہی کم ہوتا ہے۔ جسے غصہ زیادہ آئے اس کا دماغ اکثر خراب ہوتا ہے۔ جو زیادہ دیر خاموش رہتا ہے وہ بہت ذہین ہوتا ہے۔ جو پانی کم پیتا ہے اس کے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، صبح سویرے بکری کا دودھ نکال کر پینے سے رزق میں کبھی کمی نہیں آتی۔ سوتے وقت جو خراٹیں لیں اس کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح و شام 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے اور قیامت کے روز کوئی شخص اس سے بہتر عمل لے کر نہیں آئے گا۔ ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں زیتون کا ہلکا سا تیل لگا کر باہر کی طرف مالش کریں۔ آنکھوں کے حلقے بتدریج کم ہوتے جائیں گے۔ ناظرین، سر میں درد ہو تو ایک لیمو لیں اور اسے کاٹیں، پھر اس کو پیشانی پر مسل دیں۔ سر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ سردیوں میں ہاتھ پاؤں کی انگلیوں میں سوجن دور کرنے کے لیے گھیا یعنی لوکی کدوکش کریں اور اسے ہاتھ پاؤں پر اچھی طرح ملیں۔ 1 گھنٹے بعد ہاتھ پاؤں دھو لیں اور پھر پیٹرولیم جیلی لگائیں، افاقہ ہوگا۔ کھانے کے بعد برتن کو انگلی سے صاف کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ ناظرین، خارش کی بیماری سے نجات کے لیے کوئلہ لے کر اسے گرم کر لیں، پھر اس کے اوپر شکر جو گڑ کی بنی ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ اوپر ڈالتے جائیں۔ اس کی دھنی اپنے پورے جسم پر لیں، یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ بدہضمی دور کرنے کے لیے کھانے کے بعد ادرک کے باریک ٹکڑوں پر نمک چھڑک کر آہستہ آہستہ چبا کر کھائیں۔ اس کے علاوہ سالن میں ادرک اور لہسن کا استعمال زیادہ کریں۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ باکس میں اپنے شہر کا نام ضرور ٹائپ کریں۔ میٹھی چیزیں خوبصورتی اور صحت کے لیے زہر ہیں۔ ہلدی کا استعمال چہرہ جوان رکھتا ہے۔ خربوزے کے بیج خشک کر کے چبانے سے یادداشت کمزور نہیں ہوتی۔ جامن کی لکڑی کو گھر میں جلا کر دھنی دینے سے کیڑے مکوڑے بھاگ جائیں گے۔ ناظرین، زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے چہرے پر جھریاں آ جاتی ہیں۔ ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے جو ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے میں مصروف ہوتے ہیں۔ حسد کی آگ میں جلنا ان کا مقدر ہوتا ہے۔ انگوٹھے پر تیل کی مالش کرنے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ ناظرین، روزانہ ایک کیلا کھا لینے سے غصہ، ذہنی دباؤ اور چڑچڑا پن ختم ہو جاتا ہے۔ پالک کھا کر فوراً سو جانے سے نیند ٹھیک طرح سے نہیں آتی۔ دودھ پی کر کھجور کھا لینے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ انگور کھانے کے بعد اوپر سے پانی ہرگز نہ پیو، اس سے بدترین ہیضہ ہو سکتا ہے۔ کھانے کے دوران زیادہ پانی پینے سے ناخن کمزور ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، گھر سے نحوست ختم کرنی ہے تو سورج غروب ہونے کے بعد ایک اگربتی گھر میں جلا دو، گھر سے نحوست ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی۔ سوکھے دھنیے کی چٹنی بنا کر کھانے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ ٹھنڈے پانی کے بعد چائے بالکل نہ پئیں۔ ادرک کھانے والا بندہ کبھی بیماری کا جلدی منہ نہیں دیکھتا۔
ناظرین، اگر آپ چوہوں سے تنگ آ گئے ہیں تو چوہوں کے بل کے پاس خالی انڈے کا خول رکھ دو۔ اگر پیٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہو تو لہسن کے رس سے پیٹ پر مالش کرو۔ اس سے بڑھتا ہوا پیٹ کم ہو جائے گا۔ جو آلو زیادہ کھاتا ہے اس کا وزن بڑھتا ہے۔ ناظرین، حمل کی وجہ سے کمزوری بڑھ جائے تو چھوٹی الائچی کو گڑ والے پانی میں ڈال کر پئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، انسان بزدل اتنا ہے کہ سوتے ہوئے خواب میں بھی ڈر جاتا ہے، اور بیوقوف اتنا ہے کہ جاگتے ہوئے اللہ پاک سے نہیں ڈرتا۔ دہی کے اندر الائچی ڈال کر پی لو، موشن آنا رک جائیں گے۔ کچی گاجر کھانے سے خون گاڑھا نہیں ہوتا۔ گاجر دل کا دورہ پڑنے سے روکتی ہے۔ بدنما داغ دبے ختم کرنے کے لیے کریلے کے چھلکوں کو پیس کر اس میں 2 چمچ ٹماٹر کا رس ڈال کر دبوں وغیرہ پر لگانے سے کئی سالوں تک داغ دبے نہیں ہوں گے۔ ڈپریشن کی بیماری ہو تو پودینے کی خوشبو سونگھو۔ اپنے رزق روزی میں برکت چاہتے ہو تو روزانہ آیت الکرسی پڑھ کر کام شروع کرو۔ جو زیادہ بولتا ہے اس کی دلیل میں کوئی وزن نہیں ہوتا۔ ناظرین، تیزابیت سے بچنے کے لیے تھوڑا کھانا کھاؤ، زیادہ نہ کھاؤ۔ وزن کم کرنے کے خواہش مند ہو تو 100 گرام کلونجی اور 2 لیمو۔ کلونجی کو لیمو کے رس میں بھگو کر خشک کر کے پیس لیں۔ صبح و شام 1 چٹکی کھائیں، وزن ہفتے میں کم ہو جائے گا۔ ناظرین، گھر سے جادو اور جراثیم بھگانے کے لیے کلونجی کی دھنی دیجیے۔ دودھ گرم کر کے پی لینے سے ہڈیاں نہایت مضبوط ہو جاتی ہیں۔ ہلدی والا دودھ پینے والے پر سانپ یا بچھو کا زہر جلدی اثر نہیں کرتا۔ ڈپریشن کی وجہ سے آپ معمول سے زیادہ 3 سے 4 گنا خواب دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، کچے پھل اور کچی روٹی کھا لینے سے ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ پیدل چلنے سے پہلے انجیر کھا لینے کی عادت گھٹنوں میں طاقت پیدا کرتی ہے۔ کھانا ہمیشہ چبا کر اور ٹھہر ٹھہر کر کھانے سے وزن کم ہونے لگتا ہے۔ رات کو سوتے وقت زیتون کے تیل کو دونوں ہاتھوں پر لگا کر دونوں آنکھوں پر مل لو، آنکھیں پرکشش ہونے لگیں گی۔ کھانے میں پیتل کے برتن استعمال کرنا خوبصورتی کے اندر اضافہ کرتا ہے۔ ناظرین، ادرک کا رس بالوں پر لگانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ رات کی رانی کے پودے کی جڑ کا پانی نکال کر پینے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ جگر کی بیماری میں چہرے کی رنگت پیلی پڑ جاتی ہے۔ ناظرین، پانی میں ہلدی ڈال کر پینے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ نہار منہ 2 گلاس پانی پی لینے سے انسان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ پیاز کو 4 ٹکڑوں میں کاٹ کر کمرے میں رکھ لو، زکام کی بیماری کبھی نہیں ہوگی۔ چنبیلی کا تیل سر پر لگاؤ، بال گرنا ختم ہو جائیں گے۔ کچے امرود کھانے سے دانت تیز ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، نہار منہ لمبی لمبی سانسیں لینے سے دل کی بیماریاں کم ہو جاتی ہیں۔ واش روم کی بدبو ختم کرنے کے لیے شہتوت کی لکڑی جلا کر رکھ دیں، بدبو ختم ہو جائے گی۔ صبح نہار منہ کدو کا 1 ٹکڑا کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ گنے کی گنڈیریاں چوسنے سے رکا ہوا پیشاب کھل جاتا ہے۔ نہار منہ نیم گرم شہد چاٹنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، کھانے کے بعد تھوڑی سی اجوائن پانی کے ساتھ کھانے سے موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ گرمیوں کے موسم میں تربوز کا استعمال کرنے سے آپ بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ جو لوگ قبض کی وجہ سے پریشان ہیں وہ گوشت استعمال نہ کریں۔ کھیرا کھانے سے معدے کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، فریج سے اگر پھلوں اور سبزیوں کی سمیل دور کرنی ہو
تو ایک لیمو کاٹ کر رکھ دیں۔ کھانے کے فوری بعد نہانا صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا چبانے سے جسم میں موجود غیر ضروری گیس فطری طریقے سے خارج ہو جاتی ہے۔ ناظرین، 32 بار ایک لقمے کو چباؤ۔ صبح 60% کھاؤ اور دوپہر کو 30% کھاؤ اور شام کا کھانا 10% کھاؤ۔ پیاز کو چھیل کر کچھ دیر کے لیے فریج میں رکھیں۔ اس سے پیاز کاٹتے وقت آنسو نہیں آئیں گے۔ دل کے درد، معدے کی سوزش اور نظام انہضام کی خرابیوں میں انار بہت مفید ہے۔ ناظرین، پیاز کا استعمال مختلف اقسام کے موسمی انفیکشن سے بچاتا ہے۔ دار چینی کے مسلسل استعمال سے یادداشت بہتر ہو جاتی ہے۔ اگر ہاتھوں پیروں کی جلد سخت ہو جائے تو دھوپ میں بیٹھنے سے جلد نرم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، روزہ رکھنے سے پیٹ کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ بادام اور انجیر کا ملک شیک پینے سے توانائی ملتی ہے۔ مسوڑوں میں درد ہو یا سوجن ہو، تقریباً 5 گرام پھٹکڑی کو 1 گلاس پانی میں گرم کر لیجیے اور جب پھٹکڑی پگھل جائے تو اس کو دانتوں اور مسوڑوں پر مسل دو۔ جلد افاقہ ہوگا۔ اور دانتوں پر نیم کے درخت کی مسواک رگڑو، دانت کا کیڑا ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، جن کی سانس پھول جاتی ہو وہ بیر کھائیں، یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ اگر خواب میں بکری نظر آ جائے تو سمجھ لو رزق آنے والا ہے۔ کھانے کے بعد فوراً سونا نہیں چاہیے۔ بطخ کے انڈے کھانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ رات کو کھجور کھانے سے معدہ خشک نہیں ہوتا اور معدے کا کینسر نہیں ہوتا۔ ہلدی کا استعمال چہرہ جوان رکھتا ہے۔ خربوزے کے بیج خشک کر کے چبانے سے یادداشت کمزور نہیں ہوتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دعا روزانہ ایک بار پڑھ لیا کریں، قیامت تک رزق ختم نہیں ہوگا۔ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ ناظرین، جامن کی لکڑی کو گھر میں جلا کر دھنی دینے سے کیڑے مکوڑے بھاگ جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت 3 باتوں کا اہتمام کرے گا، یعنی گھر میں داخل ہوتے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے گا، خواہ سامنے کوئی موجود ہو یا نہ ہو۔ اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، پھر مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے، گھر میں رزق دروازے توڑ کر آئے گا۔ پالک کھا کر فوراً سو جانے سے نیند ٹھیک طرح سے نہیں آتی۔ انگور کھانے کے بعد اوپر سے پانی ہرگز نہ پیو، اس سے بدترین ہیضہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، گھر سے نحوست ختم کرنی ہے تو سورج غروب ہونے کے بعد 1 اگربتی گھر میں جلا دو۔ ٹھنڈے پانی کے بعد ہرگز چائے نہ پیو۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ باکس میں اپنے شہر کا نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔